الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ الانسان فی عرف العرفان کتاب کے ذیل میں آپ کی خدمت میں علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ عرفانی و قرآنی مطالب ذکر کیے جا رہے تھے۔ علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم، روایات اہل بیت علیہ السلام اور عرفان کے ذیل میں عرفان اہل بیت علیہ السلام کو کھول کے بیان کیا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے انسان کی تعریف پڑھی کہ انسان حقیقت میں اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے اندر کے خزانوں کو جتنا فعلی طور پہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، جس مقدار کی اس نے فعلیت کو حاصل کیا ہے وہ اس مقدار کا انسان کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے تمثلات کے عنوان سے تھوڑا بہت مطالعہ کیا اور عوالم کو ملاحظہ کیا۔ ہمارے پاس جو علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں عرفانی نکات ذکر کیے ہیں، وہ ایک خاص ترتیب سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں بلا شک و شبہ بعض مباحث میں قدر تفصیل سے جانا پڑتا ہے تاکہ قابل فہم یہ مطالب بن سکیں۔ انہی میں سے ایک بحث ہے عوالم کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے جہان خلق کیے ہیں۔ عرفاء قائل ہیں کہ ممکنات اور مخلوقات، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق خلق کی ہے اس کے لیے اللہ نے 3 جہان بنائے ہیں، اور ایک جہان اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے جسے عالم ربوبی یا عالم الہ یا لاہوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ 3 جہان جو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمائے ہیں، ان میں سب سے پہلا جو عالم ہے وہ عالم عقل یا اسے قیامت بھی کہتے ہیں، اور عالم جباروت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ گزشتہ درس میں یہ نام تکراراً بیان کیے گئے کیونکہ یہ اصطلاحات جب تک ہمارے ذہنوں میں سمائیں گی نہیں تب تک ہمیں صحیح طریقے سے یہ مطالب نہیں سمجھ آئیں گے، کیونکہ بالآخر زبان ان کی یہی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کلمات ہمارے لیے بعد میں قابل فہم نہ رہیں، ایک دفعہ تھوڑی زحمت کرنے پڑتی ہے، انسان اسے لکھ لے، انسان اسے دہرائے، اور پھر مختلف موقف اس حوالے سے پڑھ سکتا ہے۔ علماء کی مختلف آراء ہیں، مختلف مسالک کی مختلف آراء ہیں، تو مطالعات انسان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اس لیے اصطلاحات کے اوپر خصوصی دقت کریں۔ بالفاظ دیگر عرفان کی اپنی ٹرمز اور اصطلاحات ہیں، جو بہت بڑا مسئلہ ہمیں اپنے ہی عالم تشیع میں ایک پیش آیا کہ علماء جو فقہ اور اصول پڑھتے ہیں، بالخصوص یا عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے عرفان کو اگر نہیں پڑھا تو وہ یہ حق نہیں رکھتے کہ اس کے اوپر حکم لگائیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی لفظ ہے، وہ کئی علوم کے اندر رائج ہے۔ کلمہ واجب ہے، جیسے کلمہ ممکن ہے، کلمہ خیال ہے، کلمہ خیال، یا اس طرح سے دیگر کلمات ہیں۔ اب مثلا آپ علم فقہ میں دیکھیں، واجب سے مراد ہے وہ عمل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکلف کے اوپر عائد کیا ہے اور اس کے ترک کو گناہ شمار کرتا ہے۔ اب یقیناً اس ٹرم کے ساتھ، اس اصطلاح کے ساتھ آپ واجب عرفان کی دنیا میں نہیں سمجھ سکتے، عقائد کی دنیا میں اس کلمہ واجب کو نہیں لے سکتے۔ تو لہٰذا یہ جو اشتباہات جنم لیے وہ اس طریقے سے ہیں کہ حدیث اور تفسیر یا فقہ اور اصول کی دنیا میں رہنے والے وہ علماء حضرات کہ جنہوں نے عرفان کی اصطلاحات کو نہ سمجھا نہ پڑھا، انہوں نے اپنی ہی اصطلاحات کے تحت اس کے معنی لینے شروع کر دیے۔ جیسے کہ آپ نے بعض مسائل دیکھے ہوں گے، وحدت الوجود، اس کا معنی انہیں نہیں پتہ کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وجود میں وحدت ہے تو ہر چیز ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ، چلو اب یہ کفر کا فتویٰ ہم لگا دیں، جبکہ یہ معنی اس کا نہیں بنتا۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ مثلا اللہ عین فلاں ہے اور فلاں عین اللہ ہے۔ عین کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ جو علم فقہ میں لیا گیا ہے۔ عینیت اس طور پہ نہیں ہے، جو علم عرفان میں عینیت بیان کرتے ہیں اس کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے۔ لہٰذا عینیت کا معنی آئے گا،
اعتبار اس کے اعتبار سے مختلف اعتبارات سے اس کے معنی آتے ہیں، بلکہ بعض ابواب میں یا عرفانی بعض مباحث میں ایک ہی اصطلاح مختلف معنی کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ لہذا منصفانہ فیصلہ وہی شخص کر سکتا ہے جس نے اصطلاح کو صحیح سمجھا اور اس کے معنی کو اسی شعبے کے افراد سے لیا۔ مثلا اگر میں نے علم فقہ کی ایک اصطلاح کو سمجھنا ہے، میں اس کے لیے فلاسفہ یا متکلمین یا علماء عقائد کے پاس نہیں جاؤں گا، اس کے لیے علم فقہ کے ماہرین کے پاس جانا پڑے گا۔ کسی نے میڈیکل کی ایک ٹرم کو سمجھنا ہے تو فزکس کے ماہرین کے پاس نہیں جائے گا، وہ ڈاکٹر یا MBBS ڈاکٹر یا جو بھی اسپیشلسٹ ہے یا اس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، ڈسپینسر ہے، اس کے پاس جائیں گے کہ اس کلمہ کا کیا مطلب ہے۔ یہ بہت عقلی اور واضح سی بات ہے۔ یہ بات صرف اس لیے میں نے عرض کی کہ تاکہ آپ یہ بات سمجھ سکیں کہ اصطلاحات کی دنیا ہے ایک، اس دنیا کے اوپر غور و فکر انسان کر سکتا ہے اگر اصطلاح صحیح سمجھ آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 جہان خلق کیے ہیں۔ پہلا ہمارے پاس آ گیا قیامت یا عقل۔ اب عقل کا معنی ایک دفعہ انسان کہتا ہے کہ ہوش کے ناخن لو، عقل کرو، ایک دفعہ عقل آپ اردو میں مختلف امور کے لیے استعمال، وہ عقل الگ ہے۔ یہاں پہ ہم ایک کائنات، ایک جہان کا نام رکھ رہے ہیں عقل، اور اس کی خصوصیت آج ہی میں آپ کے سامنے کچھ بیان کروں گا، کیونکہ آج ہمارا موضوع ہی یہ ہے کہ عالم مثال کے ساتھ انسان کا تعلق کیسے قائم ہوتا ہے اور کیا قائم ہوتا ہے، اور اسی سے خوابوں کی تعبیر بھی ہمارے سامنے آئے گی کہ خواب کسے کہتے ہیں، خواب اور خیال کیسے آتے ہیں، کیسے ان کے معنی لیے جائیں، اور قرآن کریم کی چند آیات آپ کی خدمت میں ذکر کی جائیں گی۔ لیکن اگر ان عوالم کو آپ، کیونکہ محدود پیمانے پہ ابھی ہم اس کو تذکرہ کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ یہ باتیں کھلتی چلی جائیں گی، کیونکہ عرفان حقائق کا نام ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہمراہ حقائق کا مشاہدہ، اللہ کی طرف رجوع کر کے حقائق کا مشاہدہ، اللہ کی طرف سفر کر کے حقائق کا مشاہدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کائنات کو کیسے بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کیسے کائنات کو چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، بالخصوص صفات باری تعالیٰ کیسی ہیں، اسماء حسنہ کیا ہیں، اسماء الہی کیا ہیں، یعنی اللہ کے ہمراہ سفر کرنا ہے۔ آئیں اب ہم اس کو دیکھتے ہیں عوالم کی طرف، اور یہ اصطلاحات ہیں۔ عالم عقل جب ہم کہتے ہیں، اس سے دینی دنیا میں اسے کہتے ہیں قیامت۔ یہ والا مطلب تھوڑا حساس ہو جاتا ہے۔ قیامت کے بارے میں جب بحث آتی ہے تو ایک شدید اختلاف فقہا اور عرفاء اور فلاسفہ میں پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس قلیل ایسے مسائل ہیں کہ جس میں فقہا، عرفاء اور فلاسفہ کے اختلافات وارد ہوئے ہیں، قلیل ہیں، زیادہ نہیں ہیں، یعنی 4-5 سے زیادہ نہیں ہیں۔ وہ جو 4-5 ہیں ان کو ہم آخر میں ڈسکس کریں گے تاکہ ایک مشوش ذہن نہ ہو۔ اس جم کو لے لیں کہ جو، یعنی یہ بھی دعویٰ فقہا اور محدثین کرتے ہیں، فلاسفہ اور عرفاء کا ایک خاص اپنا دعویٰ ہے کہ اسے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ بہرحال ہمارے پاس ممکنات کلمہ عام استعمال ہوتا ہے۔ ممکنات یعنی مخلوقات۔ کلمہ ممکن، اس کی تشریح انشاءاللہ کسی مرحلے میں آئے گی کہ ممکن سے کیا مراد ہے۔ انہی ممکنات کو فلسفے کی زبان میں واجب لغیرہ بھی کہتے ہیں۔ واجب لذات ہی فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ذات موجود ہو۔ واجب لغیرہ ہی کہ اس کی ذات کا تقاضا تو نہیں ہے کہ وہ ہو، بلکہ وہ اپنے غیر کی وجہ سے لازم قرار پایا کہ ہو، جیسا کہ تمام مخلوقات ہیں۔ اس لیے ممکنات ہے، واجب لغیرہ ہی ہے، آپ مخلوقات کہہ لیں، یا قرآن کی زبان میں خلق کا لفظ استعمال ہوا ہے، لہذا خلق آپ لفظ کہہ لیں۔ امکان بھی اسے کہتے ہیں۔ یہ کلمات ہیں کہ جو استعمال ہوتے ہیں، لیکن مراد ایک ہی ہے، مخلوقات یعنی غیر اللہ تعالیٰ نے جو خلق فرمایا ہے وہ 3 جہانوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ بس پہلا جہان کیا ہے؟ عالم قیامت، عالم عقل یا عالم جبروت۔ نمبر 2، عالم جبروت کی بھی وجہ انشاءاللہ آئے گی کہ اس کا نام جبروت کیوں رکھا ہے۔ اتفاق سے یہ سارے کے سارے اسماء جو ہیں وہ ہماری دعاؤں میں بھی استعمال ہوئے ہیں، لیکن آیا دعاؤں میں جو کلمہ استعمال ہوا اور عرفان میں جو کلمہ استعمال ہوا دونوں کا ایک ہی معنی ہے؟ یہ دقت آپ کو خود کرنے پڑے گی، وہ دعاؤں کے سیاق سے پتہ لگے گا، یعنی دعا
کے جو معانی ہیں اس سے اندازہ ہوگا کہ آیا اسی معنی میں ہے یا نہیں۔ نمبر 2، دوسرا جہان ہے عالم مثال، اس کو عالم خیال بھی کہتے ہیں۔ اصل میں خیال یا کے اوپر فتح ہے، زبر ہے، لیکن اردو فارسی میں خیال پڑھا جاتا ہے والا، لیکن اصل کیا تھا؟ خیال، خیال۔ بعض ہم کلمات ہیں کہ غلط رائج ہو گئے ہیں، جیسے شمال لفظ ہے، شمال غلط ہے، شمال لفظ درست ہے، اسی طرح خیال لفظ درست ہے۔ یہ بھی اساتذہ نہیں دروس میں بیان کیا، انہی کی بات نقل کر رہا ہوں، اپنا میرا یہ نقطہ نہیں ہے۔ لہٰذا دوسرا کیا ہمارے پاس عالم خیال، اسے عالم مثال بھی کہتے ہیں، اسے عالم ملکوت بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں کلمہ ملکوت بھی آیا ہے، لیکن آیا یہ وہی کلمہ ملکوت کا قرآنی آیت میں وہی معنی ہے کہ جو عرفاء نے ذکر کیا ہے؟ اس کو بھی آپ کو قرآن کریم کی آیت میں دیکھنا پڑے گا، اگر سازگار ہے اور اس کے مناسب بنتا ہے معنی لے سکتے ہیں، بہرحال دقت کرنے پڑے گی۔ لیکن عرفاء کہتے ہیں کہ ایک جہان ہے، ایک کائنات ہے عالم خیال، عالم ملکوت ایک جہان ہے، کائنات ہے۔ اس کا آسان لفظ جو کہ ہمارے معاشروں میں رائج ہے وہ ہے برزخ اور قبر۔ جب ہم قبر کہتے ہیں تو وہی برزخ ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ انشاءاللہ اسے آگے پڑھیں گے کہ ما برزخن یا مل برزخ، تو مل قبر، امام علیہ السلام نے جواب دیا برزخن، برزخن حین موت ہی الی یوم القیامہ، اپنے موت سے لے کے قیامت تک اسی جگہ پہ رہے گا۔ بس یہاں پہ ہم نے پھر جدا کر دی، دو قبریں ہو گئیں، ایک وہ قبر ہے جو مٹی کی ہے، اس میں تو اجسام جائیں گے، اس میں روحیں نہیں ہوتی، اس میں جسم ہوتا ہے۔ ایک نوع کسی نہ کسی طور پہ تعلق بن جاتا ہے روح کا، لیکن اس کے اندر روحیں نہیں مقید ہوتی، نہ وہ لمبی چوڑی ہوتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی اور سوال جواب ہوتے ہیں، نہ کیڑے مکوڑے اس کے تنگ کرتے ہیں انسان کو۔ روح جہاں پہ منتقل ہوتی ہے وہ برزخ ہے۔ لہٰذا برزخ کو ہی عالم ملکوت کہتے ہیں، عالم خیال کہتے ہیں، عالم مثال کہتے ہیں۔ نمبر 3، عالم مادہ، اسے عالم طبیعت بھی کہتے ہیں، اسے عالم ناسوت بھی کہتے ہیں۔ یہ پچھلے درس میں بھی گزر چکے ہیں، لیکن اب خصوصیات کے ساتھ۔ ہم اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، نیچے سے ابھی اوپر نہیں جائیں گے، عالم دنیا سے نہیں۔ عالم دنیا کس قدر وسیع جہان ہے، کوئی اس کی حد پتہ لگتی ہے؟ کسی کو بھی آج تک نہیں پتہ لگی۔ سائنس بھی حیران ہے کہ حرکت تو جاری ہے، اور جو سائنس ابھی تک جان سکی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات جو ہے جس طرح طواف میں حرکت ہوتی ہے دائیں سے بائیں کی طرف، اس طرح گھومتی ہوئی، جس طرح مچھلیاں سمندر میں تیرتی ہیں، اس طریقے سے پوری کائنات آگے چلتی جا رہی ہے۔ کدھر جا رہی ہے، کیسے جا رہی ہے، کچھ اس کا علم صحیح طریقے سے نہیں ہے۔ بہرحال مادی جہان کی بھی حد انسان کو نہیں پتہ۔ مادی جہان کے ماورا، اس کے پیچھے کون سا جہان ہے جو اس سے کئی گنا وسیع تر ہے؟ وہ ہے عالم برزخ، عالم خیال، عالم مثال، عالم ملکوت، عالم قبر۔ اس کے ماورا اس سے بھی عظیم ترین جہان ہے، اس جہان کا کیا نام ہے؟ قیامت، عالم عقل، عالم لاہوت، جباروت، عالم جباروت، یہ ہمارے پاس نام آئے۔ اب آئیں آپ خصوصیت دیکھیں۔ خصوصیات کے اعتبار سے ہم اس دنیا سے شروع کرتے ہیں۔ آپ دنیا کے اوپر غور کریں، کیونکہ ہم کوئی ایسا مطلب نہیں پڑھیں گے کہ ہم تقلیدی طور پہ قبول کر لیں، اس کی ہم دلیل لائیں گے، یا قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے دلیل آنی چاہیے، یعنی سوال بھی اس طرح کا پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتا کہ یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ تقلیدی طور پہ تو ہم نے چیزیں نہیں لینی۔ آپ کے پاس یا قرآن روایات اہل بیت علیہ السلام سے دلیل ہو، یا آپ کے پاس عقلی دلیل ہو، یا آپ کے پاس شہودی دلیل ہو، وجدانی دلیل ہو، کشف و شہود کی منزل کی دلیل ہو۔ بہرحال دلیل آپ نے تلاش کرنا ہے اور اس کا خود احساس کرنا ہے، ربط ایک قائم کرنا ہے۔ ہم کائنات کے اوپر غور و فکر کریں۔ کائنات میں ہم دو چیزیں، دو خصوصیات مجموعی طور پہ دیکھتے ہیں۔ یہ جو ہماری مادی کائنات ہے، ہر شے جو مادی ہے، چاہے میرا جسم ہو، در و دیوار ہوں، بہنے والا پانی ہو، کوئی آگ ہو، ٹھنڈک ہو، جو بھی جسم رکھتا ہے اس کی دو خصوصیات آپ قبول کریں گے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا مادہ ہے، بے شک وہ لطیف اور بڑا ہلکا سا مادہ ہے، جیسے ایٹم ہے،
کہ نظر ہی نہیں آتا عام آنکھ سے، خصوصی دوربین سے نظر آتا ہے، لیکن بالآخر جسم ہے اس کا یعنی ماس ہوگا، ویٹ ہوگا، اس کا وزن ہوگا، اس کی ہائٹ ہوگی، ڈیپتھ ہوگی، جسم ہے وہ۔ جسم کسے کہتے ہیں اسے بھی انشاءاللہ کچھ ڈسکس کریں گے، لیکن پہلی چیز کیا آ گئی؟ دنیا کی خصوصیات میں جسم ہے۔ دوسرا، ہر جسم کی صورت ہے، بس مادہ ہے اور صورت ہے۔ مواد ہم ہاتھ سے لگا کے احساس کرتے ہیں، اینٹ، بجری، پتھر، دیوار، نرم کوئی جسم ہے، سخت جسم ہے، وہ آپ کو چھونے والی، حواس کے دائرے میں آنے والی لگے گی۔ بس مادہ کیا ہوتا ہے؟ جو حواس کے دائرے میں جو بہت لطیف ہو، تو پھر ہمیں اپنے حواس کو قوت دینے پڑتی ہے۔ جیسے آنکھ بہت باریک چیز نہیں دیکھ سکتی، تو آنکھ کو قوت دینے کے لیے دوربین استعمال کے دوربین کے توسط سے دیکھ لیں گے۔ بس مادہ بالآخر حس کے دائرے میں آ جاتا ہے، بے شک کسی شے کے توسط سے ہی کیوں نہ پتہ لگے، ہمیں یہ بات اس کائنات میں مادی جہان میں دیکھ کے پتہ لگے۔ بہرحال ہم جسم کے اعتبار سے مادی جہان میں ہیں، روح کا تعلق جسم سے ہے، لیکن روح مادہ نہیں ہے، نفس انسان کا مادہ نہیں ہے۔ بس پہلا جہان آپ نے دیکھا، اس کی کیا خصوصیات تھی؟ مادی ہے، یعنی حس کے دائرے میں۔ مادی کا مطلب کیا ہے؟ حس کے دائرے میں آ جائے۔ اگر بہت لطیف ہو جائے، بہت چھوٹا ہو جائے، بہت ہلکا ہو جائے، تو تب وہ کسی مادی جسم کے توسط سے پھر ہمارے حواس کے دائرے میں آ جائے گا۔ درست ہے؟ یہ ایک تو پہلی چیز ہوگی۔ دوسری چیز ہے صورت اس کے ہمراہ ہے۔ یہ اس مادی جہان کی خصوصیت۔ اس مادی جہان کے ماورا، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں باطن ہے اس جہان کا، اس مادی جہان کا باطن ہے۔ لہذا ہمارے جسم کا باطن وہ نہیں ہے کہ جو پھیپڑے، کلیجے اور گردے وغیرہ ہیں، وہ پھر ہمارا جسم ہی ہے، وہ اندرون نہیں ہے۔ ہمارا اندرون کیا ہے؟ کہ یہ جو اگلا جہان ہے، جیسے آپ نے کہا عالم برزخ، عالم قبر، عالم مثال، عالم ملکوت، اس کی کیا خصوصیت ہے؟ اس کی خصوصیت ہے کہ اس میں صورت ہے، مادہ نہیں ہے۔ صورت ہے، مادہ نہیں ہے۔ شکل و شمائل نظر آتے ہیں آپ کو، صورتیں نظر آتی ہیں۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ اس کو کہتے ہیں جسم مثالی۔ روح جسم کے بغیر کسی عالم میں نہیں ہے، نہ عالم قیامت جسے کہ عالم عقل، یعنی نہ عالم خیال، نہ عالم مادہ، یعنی نہ عالم جبروت، نہ عالم ملکوت، نہ عالم ناسوت۔ کسی بھی جہان میں روح انسانی بدون جسم نہیں ہے، لیکن ہر عالم میں جسم اسی کے مطابق ہے۔ اس عالم میں انسان کا جسم مادی ہے، کیونکہ جہان مادی میں ہے۔ اگلے عالم میں جسم مثالی ہے، چونکہ جہان مثالی ہے۔ اس سے اگلے عالم میں جسم اسی قیامت کے جہان کے مطابق ہے۔ لہٰذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اب ہمارا چونکہ گفتگو زیادہ تر جو ہماری ہوگی وہ عالم مثال کے اوپر ہوگی، کیونکہ وہ حقیقت ہے انسان کی، وہ اشیاء کی حقیقت عالم مثال میں ہے، اور اس سے بالا تر حقیقت عالم قیامت میں ہے۔ درست؟ لہٰذا آپ نے ادھر اب دقت کریں کہ عالم مثال کی خصوصیت کیا بیان ہوئی؟ مادہ نہیں ہے ادھر کیا ہے؟ فقط صورت اور شکل و شمائل ہے۔ مثلا آگ کی تصویر نظر آئے گی؟ نہ آگ کی گرمائش ہے، نہ آگ کی روشنی ہے، نہ آگ کی حرارت ہے، نہ آگ کی کوئی چیز اور آپ کو دکھائی دے گی۔ وہ اس کی تصویر ہے، صورت ہے اس کی۔ آپ اپنے عزیز اقربا کو خواب میں دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کے بدن کا وزن محسوس ہوتا ہے؟ اگر وہ آپ کے اندر آ جائے تو کتنا وزن بڑھ جائے گا؟ پریشان ہو جائیں گے آپ خیالی طور پہ پہاڑ اور سورج، چاند، ستارے بنا لیتے ہیں، اگر ان کا وزن ہوتا، مواد ہوتا، تو کتنے کلو کے ہو جاتے؟ صحیح ہے، بستر ویسے ہی نہیں اٹھتے، پھر تو بالکل ہی نہ اٹھ پاتے، کہتے کہ وہ اندر پہاڑ میرے بنا ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ مواد نہیں ہوتا اس میں، صورت ہے، شکل و شمائل ہیں۔ یہ ہمارے پاس ہو گیا برزخ، قبر۔ مادہ نہیں ہے، لیکن یعنی مادہ اس دنیا والا مادہ نہیں ہے، جسم ہے ادھر، جسم کا مواد مثالی ہے۔ اچھا، اس کی کوئی دنیا میں مثال؟ چلو خواب اور خیال میں بھی آپ دقت کر کے لے سکتے ہیں، لیکن علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ اور اساتذہ بزرگان جو ہمارے ہیں،
آغا حسن زادہ عملی کے بزرگ اساتذہ الحمدللہ قم میں متعدد اوقات میں بڑے بہترین دروس دے رہے ہیں کہ خدا نے یہ توفیق عنایت فرمائی حوزہ علمیہ کو کہ یہ دروس عمومی طور پہ موجود ہیں طلباء کے لیے۔ سن رسیدہ یہ سارے شاگردان ہیں، یعنی ایک منزل پہ اپنی پہنچ چکے ہیں۔ جو بزرگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کا سرمایہ لیے ہوئے ہے، اب وہ موت کا ہی ایک منتظر ہے، بقیہ سرمایہ اس کے پاس ہے۔ تو انہی کی یہ بیان کردہ مثالیں جو آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہیں، ان میں سے ایک بڑی خوبصورت مثال وہ دیتے ہیں شیشے کی۔ یہ مثال ایسا نہیں ہے کہ میں اور آپ خود نہیں لا سکتے، یہاں پہ تو استاد کی اتباع میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، وَإِلَّا آپ خود کائنات پہ غور کریں، انہوں نے بھی غور کیا تو پایا، ہم بھی غور کریں تو بہت ساری مثالیں پائیں گے۔ آپ بیابان میں جاتے ہیں، تفریحی مقامات پہ جاتے ہیں، دن کو باہر آئیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں، رات کو آسمان کی طرف دیکھیں، لوگوں کے ساتھ گفتگو میل جول ہوتا ہے، ہر وقت آپ اللہ کی طرف توجہ کریں اور خداوند متعال کی اس خلقت اور کائنات پہ غور و فکر کریں، آپ کو یہ اسرار اور یہ معارف بکھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ لہٰذا شیشے کو دیکھیں، جب آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا عکس اس کے اندر بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ یقیناً بنتا ہے۔ یہ جو عکس بنا ہے اس کے ساتھ صورت ہے یا وزن بھی ہے، آپ کا مواد بھی ہے؟ مواد تو آپ کا نہیں ہے، فقط صورت ہے۔ یہ آئینے میں بننے والی صورت کیا کہلائے گی؟ مثالی، جسم مثالی۔ پس اگلے جہان میں تمام اشیاء کی صورتیں مثالی ہیں، جس میں مثالی کی صورت میں ہیں۔ یہ ہمارے پاس دوسرے جہان کی خصوصیت ہوگی کہ مادہ نہیں ہے لیکن صورت اور شکل و شمائل موجود ہے، یعنی طول اور عرض موجود ہے، رنگ برنگ کی چیزیں موجود ہیں، شکل و شمائل موجود ہے۔ تیسرا ہمارے پاس عالم، تیسرا جہان ہے جسے آپ قیامت سے تعبیر کرتے ہیں، اسے عالم عقل بھی کہتے ہیں۔ پھر یہ عرض کی جائے، ایک دفعہ آپ اپنے طور پہ کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے، یہ بڑا زیرک ہے، یہ والی عقل اس معنی میں نہیں، اگرچہ ربط ہے ان کا بھی۔ ابھی ہم جب کہہ رہے ہیں عالم عقل، یعنی یہ کائنات، ایک جہان جس طرح یہ تو کہکشاؤں سے بھرا ایک مادی جہان ہے، اسی طرح عالم برزخ کے اس جہان سے کئی گنا بڑا ہے۔ عالم قیامت وہ ان دونوں جہان سے کئی گنا بڑا ہے۔ ادھر نہ مادہ ہے نہ شکل و صورت ہے، صرف معنی ہے، لیکن جسم ہے وہاں پہ بھی، جسم کا انکار نہیں ہے ادھر، وہ اسی جہان کے مطابق جسم ہے۔ لہذا عالم قیامت وہاں پہ نہ مادہ ہے اور نہ صورت ہے۔ اب یہ ایک مطلب ہو گیا خصوصیات کے اعتبار سے ان جہانوں کا۔ عرفا ایک بات کرتے ہیں، اس کی دلیل انشاءاللہ اپنی جگہ پہ آئے گی، ابھی وہ دلیل نہیں بیان کی جا سکتی۔ دوسری بات، عرفا یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس جہان کو خلق فرمایا وہ عالم عقل یعنی قیامت ہے، عالم قیامت ہے۔ اب ہمارے پاس دو طریقے، میں اس بات کو بیان کرنے سے پہلے دو رخ بیان کر دوں۔ ایک دفعہ آپ جیسے بلڈنگ دیکھتے ہیں، ایک دفعہ آپ نیچے سے اوپر کی طرف بلڈنگ کے طبقے شمار کرتے ہیں، منزلیں، فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور۔ اگر آپ نیچے سے اوپر شمار کریں تو آپ سے اوپر والا جو طبقہ ہے یا فلور ہے وہ 2 نمبر کہلائے گا یا مثلا 10 نمبر، مثلا 10 منزلہ بلڈنگ ہے، 10 منزلہ بلڈنگ ہے، آپ گراؤنڈ فلور کو A1 فلور، پہلا فلور شمار کر لیں، پہلا طبقہ شمار کر لیں، اس کے اوپر جو طبقہ ہے اسے آپ 9واں طبقہ کہیں گے یا دوسرا طبقہ کہیں گے؟ دوسرا طبقہ کہیں گے، یعنی یہ اعتراف اندر سے کرائیں، کیونکہ وَإِلَّا یہ جو عرفانی اصطلاح میں ابھی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا یہ قابل فہم ہی نہیں رہے گی، اس لیے پہلے ہی میں نے اس کا ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا کہ بلڈنگ کی مثال لے لیں۔ ایک دفعہ آپ نیچے سے اوپر فلور شمار کر رہے ہیں، درست ہے، یہ سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، فورتھ فلور، یعنی دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ، چوتھا طبقہ، اس طرح۔ لیکن ایک دفعہ آپ اوپر سے شمار کرتے ہیں، اوپر سے جب شمار کریں گے تو نیچے والا کون سا کہلائے گا؟ 9واں کہلائے گا، اور 10واں کہلائے گا یا نہیں؟ 9واں 10واں۔ بس یہاں پہ بھی اسی طرح ایک ہے، اب یہ عرفانی اصطلاح ہے، قوس نزولی اور ایک ہے قوس صعودی۔ عربی سے بھی واقف ہونا چاہیے، انگریز کی استعماریت جو ہمارے بالخصوص پاکستان میں ایک جہت سے آ رہی ہے وہ زبان اور اس کا رسم الخط تبدیل کرنا ہے،
کیونکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے جو کلمات ہیں وہ ہماری اردو میں بہت زیادہ رائج تھے. تو جب آپ اردو کو رومن میں لکھیں گے یا اردو کو آپ انگلش میں ڈھال کے بیان کریں گے کہ آدھی انگلش آدھی اردو، تو اس سے قرآن اور حدیث کے کلمات سے مانوسیت آہستہ آہستہ دور ہو جائے گی. لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ رومن کو ترک کیا جائے، رسم الخط اردو کو رائج کیا جائے. اور اس میں مدارس کا تو اپنا ایک کردار ہے. اردو ادب کیونکہ اب متعارف ہمارے ہاں خاص نہیں رہا، تو وائلہ پاکستان میں یا ہندوستان میں اردو کو بچایا دو ہی شعبوں نے ہے، ایک مدارس نے اور دوسرا فلم انڈسٹری نے. فلمیں اگر اردو میں نہ ہوتی تو سارے ہی ابھی اردو چھوڑ چکے ہوتے. لیکن یہ خود ہمیں بصیرت سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یہ کلمات مشکل اس لیے لگتے ہیں کیونکہ اردو کے اندر ہم نے انگلش کو صلاحیت دینا زیادہ شروع کر دیا، وائلہ وہ ماڈرن شمار ہی نہیں ہوتا. خلاصہ کلام، ایک ہے قوس نزولی اور ایک ہے قوس صعودی. نزول کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنا. نزول، اس کلمے کو بہت دقت آپ نے کرنی ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یا تنزیل من رب العالمین، یہ جو تنزیل، انزال، نزول یعنی اوپر سے نیچے آ رہا ہے، اوپر سے نیچے آنا. قوس نزولی یعنی اوپر سے نیچے آنا. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے؟ قوس صعودی. قوس صعودی یہ ہے، صعود یعنی نیچے سے اوپر جانا، صعودی یعنی نیچے سے اوپر جانا. بس قوس نزولی اوپر سے نیچے آنا، قوس صعودی نیچے سے اوپر جانا. قوس نزولی کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ قوس نزولی ذات باری تعالیٰ سے شروع ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر شے آ رہی ہے، ہر شے اللہ تعالیٰ کی جانب سے آ رہی ہے. جیسے آسمان کی بلندیوں سے پانی نیچے بہتا ہے، پھر وہ پانی سب کو سیراب کرتا جاتا ہے. پتھروں کو بھی سیراب کرے گا، نباتات کو بھی، درختوں کو بھی، حیوانوں کو بھی، انسانوں کو بھی، ہر شے کو سیراب کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسی طریقے سے فیوزات بہہ رہے ہیں، لامحدود کی حد تک بہہ رہے ہیں، اور ہر مستحق تک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جاری شے مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مسلسل تدبیر کر رہا ہے. ایک لحظے کے لیے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یعنی ایک لحظے سے، یعنی جو تصور میں بھی نہ آ سکے، اتنی مقدار کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غفلت نہیں ہے. غفلت کا اصلاً شائبہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. انسان کبھی تنہا نہ سمجھے اپنے آپ کو. انسان نہ سمجھے کہ اس امر میں تو پھنس گیا. وہ پھنستا تب ہے کہ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت کا احساس نہیں کرتا. اس لیے قرآن کریم واضح کہتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ، جہاں پر بھی تم ہو وہ کیا ہے؟ تمہارے ہمراہ ہے. برعکس نہیں ہو سکتا. جہاں پہ بھی اللہ ہے وہاں پہ ہم ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. ان سب کہکشاؤں میں اللہ ہے، ہم نہیں ہیں. لیکن اس کا برعکس ہے کہ جہاں پر بھی تم ہو وَهُوَ مَعَكُمْ. اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے کہ فرعون رات کے ٹائم وہ نکل گئے، پتہ لگ گیا کہ فرعون پورا لشکر لے کے آ رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قلیل افراد ہیں، تو کہنے والے نے جو مشورے دیے گئے اس میں یہ تھا کہ آپ رات کے اندھیرے میں دریا یا سمندر کی طرف جائیں. دریا نیل جو تھا وہاں پہ ایک تو جھاڑیاں ہیں اور رات کے اندھیرے میں ہمیں وہ نہیں ڈھونڈ سکیں گے، بیابان میں وہ تو دور سے نظر آ جائیں گے. تو وہ اس کی طرف چل پڑے. رات کو تو فرعون کا لشکر نہیں ڈھونڈ سکا. اب دن کا اجالا تو ہونا تھا. دن کا اجالا ہوا تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا. دور سے لشکر دکھائی دیا تو اندھا دھند بھاگے. یہ آگے پورا لشکر اس کے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر. ان بیچاروں کے پاس ڈنڈے سوٹے کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں، اور وہ مسلح پورے کے پورے تلوار نیزے لے کے موجود تھے اور سپاہی تھے، کیونکہ فوجی ٹریننگ الگ ہے اور ایک عوامی بندے کی طاقت الگ ہوتی ہے. اب یہ بھاگ رہے ہیں، اچانک آ گیا دریا. اب ان کے پاس آپشن کیا رہ گیا؟ یا دریا میں چھلانگ مار دیں تو ادھر ڈوب کے مر جائیں گے، یا مچھلیوں کا نوالہ بن جائیں گے.
رکے رہے تو یہ جو ایک سیلاب آ رہا ہے پیچھے سے پورے کا پورا لشکر کا، اس کا کیا کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ انا مدرکون یا انا لمدرکون، کہ ہم پکڑے گئے، ہم تو گرفتار ہو گئے، کیونکہ اب چارہ ہی نہیں ہے، بند گلی، گویا کہ ہم بند گلی میں پہنچ گئے ہیں، کوئی چارہ نہیں ہے، یا یہ آ کے سیلاب اوپر حملہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، یا پانی میں ہم 2 قدم ہی رکھیں گے تو ڈوب کے مر جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، کلا، یہ غلط باتیں نہ کرو، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ ہے، ان ربی ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ مجھ کو ہدایت کرے گا۔ یہ یقین موسیٰ ہے، یہ حقیقت عرفان ہے، حقیقت عرفان ہے معیت خدا کا احساس کرے۔ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس نے توجہ نہیں کی، اس نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، اس نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے باتیں نہیں کی کبھی، اس نے دل ہی دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اپنی توجہ نہیں کی۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے واضح کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اپنا عصا مارو، وہاں پہ 2 پہاڑوں کی طرح موجیں کھڑی ہو گئیں اور پانی بن گیا۔ یقیناً اگر زمین خشک نہ ہو تو نہیں جایا جا سکتا، گیلا پانی ہو تو کیچڑ ہوتا ہے، وہ زمین بھی خشک ہوئی، سارے مقدمات فراہم ہوئے، یہ لشکر چلا گیا۔ پیچھے پیچھے انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ ہیں تو ہم بھی گزر جائیں گے، وہ یہ وسط میں فرعون کا پہنچا، وہ ادھر سے نکل گئے، اور نکل گئے تو وہ پھر اللہ کے اذن سے وہ دونوں کے دونوں پہاڑ نما موجیں انہوں نے فرعون کے لشکر کو گھیر لیا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ خدا کی ذات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات انسان کے ہمراہ ہے۔ قوس نزولی یہی ہے، اللہ کی طرف سے ہر شے آ رہی ہے، ہر شے اللہ کی طرف سے۔ جب اللہ نے سب سے پہلے کسی جہان کو خلق کیا وہ عالم عقل تھا، بس اس جہان کی جو مخلوق ہے نہ وہ مادہ رکھتی ہے، نہ شکل و شمائل رکھتی ہے، نہ صورت رکھتی ہے۔ عرفان کی تحقیقات کے مطابق اور فلاسفہ کی تحقیقات کے مطابق یہ نتیجہ ہے، یعنی عرفاء نے کوئی عقلی استدلال میتھمیٹکس کے طریقے استعمال کر کے یہ نہیں جانا، انہوں نے اپنے طہارت نفسانی سے مکاشفات اور کشف و شہود کی منازل کی پر پہنچ کے اس تعلیم کو حاصل کیا، اور دیکھا کہ قرآن اور روایات بھی یہی کہہ رہی ہیں، ان کا ادعا یہ ہے۔ لہذا عالم قیامت کو اللہ نے خلق کیا۔ عالم قیامت کی مخلوقات میں ایک مخلوق کا نام میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں، اسے کہتے ہیں فرشتے، اردو اور فارسی میں فرشتہ، ملائکہ۔ ملائکہ نہ مادہ رکھتے ہیں اور نہ ہی ملائکہ شکل و شمائل اور صورت رکھتے ہیں۔ یقیناً چند سوال پیدا ہوں گے، ہم اسے ابھی آگے حل کریں گے، لیکن آپ پہلے عالم قیامت کو صحیح طریقے سے جان لیں۔ سارے حقائق وہاں سے چیزیں نازل ہوتی ہیں، یہ قوس نزولی کی ہے، وہاں سے چیزیں آ رہی ہیں، نیچے کی طرف آ رہی ہیں۔ لہٰذا عالم قیامت ایک جہان ہے، اس جہان کی مخلوقات وہ نہ مادہ رکھتی ہیں نہ شکل و شمائل رکھتی ہیں، اسے کہتے ہیں تجرد تام، ایک کلمہ ہے تجرد تام۔ اس کے بعد اگلا جہان ہے، وہاں سے پھر اور نیچے آئے، وہ ہے عالم برزخ۔ اللہ نے اس کے بعد عالم برزخ کو خلق کیا، عالم خیال کو خلق کیا، اس لیے سارے کے سارے حقائق اس کے بعد کہاں پہ موجود ہے؟ عالم برزخ، عالم خیال، عالم مثال میں۔ وہ بہت بڑا جہان ہے، اس جہان کی کچھ مخلوقات جو ہمارے علم میں اسے ملاکوت بھی کہتے ہیں۔ عرفاء کے مطابق کرسی و سماوات، جو کرسی کا لفظ آیا ہے، یعنی جو چیز اس دنیا میں پائی جاتی ہے وہ جس میں مثالی کے ساتھ اس جہان میں پائی جاتی ہے، جو شے بھی مادی دنیا میں پائی جاتی ہے، وہاں سے پھر نزول ہوا، نیچے اترے، یہ عالم مادہ ہے، یہ عالم مادہ، اسے کہتے ہیں قوس نزولی کے اعتبار سے نیچے ترتیب، اوپر سے نیچے آ رہے ہیں۔ اس کو ایک اور زبان میں اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے بنایا عالم قیامت کو، پھر عالم قیامت کو علت بنایا عالم برزخ کی، عالم برزخ علت بنا عالم مادہ کا۔ علت معلول کسے کہتے ہیں؟ مثلا آگ علت ہے اور حرارت کیا ہے؟ معلول ہے، کاز اینڈ ریزن کا قانون۔ آگ علت ہے اور حرارت معلول ہے، اس لیے عالم قیامت نے کس کو جنم دیا؟ عالم برزخ کو۔ عالم برزخ سے کیا نیچے نزول ہوا؟
عالم مادہ، عالم طبیعت، جسے آپ دنیا کہتے ہیں۔ لہٰذا ہر شے جو اس دنیا میں موجود ہے اس کی، جس میں مثالی کی نوعیت میں حقائق کہاں موجود ہیں؟ عالم برزخ میں موجود ہیں۔ اور عالم برزخ کے حقائق کہاں پہ ہیں؟ عالم قیامت میں۔ اور ان سب کو کون تدبیر کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات۔ تمام کے تمام عوالم کو اللہ نے گھیرا ہوا ہے۔ قرآن کی واضح محیط بالناس، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر شے کو گھیرا ہوا ہے، لوگوں کو گھیرا ہوا ہے، کوئی شے اللہ سے باہر نہیں ہے۔ لیکن گھیراؤ کیسا ہے؟ نہ اللہ مخلوق ہے، نہ مخلوق اللہ ہے۔ وہ اشیاء میں داخل ہے، روایات کی کلمات ہیں، اشیاء میں داخل ہے لیکن جسم کی مانند نہیں، جیسے یعنی خارج نہ ہو، اس طرح داخل نہیں ہے کہ خارج نہ ہو، وہ اشیاء سے خارج ہے، اس طرح نہیں کہ وہ داخل نہ ہو، کہ یہ عبارتیں آگے احادیث مبارکہ کی ہم حل کریں گے۔ لیکن آپ عوالم کا ایک جائزہ لیں، کیونکہ انسان قوس نزولی کے اعتبار سے اسی طریقے سے ہمارے عرفانی سارے مباحث میں یہ الفاظ اب بار بار آئیں گے، قوس نزولی، قوس صعودی، عالم عقل، عالم خیال، عالم مادہ، تجرد تام، تجرد ناقص یا جسم مادی، یہ تو قوس نزولی کے اعتبار سے ہے۔ اب جب ہم اس دنیا میں آ گئے تو اب صعود کرنا ہے، اوپر جانا ہے۔ جب ہم اوپر جائیں گے تو سب سے پہلے کون سا جہان آئے گا؟ عالم مادہ، اس کے بعد کون سا جہان ہے؟ عالم برزخ۔ اس لیے انسان برزخ میں جائے گا، اور پھر برزخ کے بعد عالم قیامت۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے عوالم خلق کیے ہیں، ان کے شواہد اور نمونے ہمیں اپنے وجود میں نظر آنے چاہیے یا نہیں؟ آنے چاہیے یا نہیں آنے چاہیے؟ اگر ان عوالم اور یہ حقائق ہمارے حقائق قیامت، برزخ، مادہ تینوں میں ہی بکھرے ہوئے ہیں، یعنی طول کی صورت میں بلڈنگ کی طرح سے ہیں، صحیح، جس طرح بلڈنگ کے فلور ہوتے ہیں یا سیڑھیوں کے نردبان کے وہ سیڑھیوں کے حصے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ عوالم ہیں۔ عالم مادہ کے اوپر عالم برزخ اس نے گھیرا ہوا ہے، جس طرح ماں کے شکم نے بچے کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح عالم برزخ نے اس دنیا کو گھیرا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر برزخ نہیں ہے، برزخ کے اندر یہ کائنات ہے، دنیا ہے۔ اور عالم برزخ کو کس نے گھیرا ہوا؟ عالم قیامت نے گھیرا ہوا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ غور کریں، صعود ہے، ہم نے نیچے سے اوپر جانا ہے، نیچے سے اوپر جانا ہے، درست ہے۔ اب یہ طول میں ہیں، بلڈنگ کے فلورز کی طرح۔ قیامت اس سے اترے کہاں پہ؟ مثال عالم برزخ، اس سے اترے مادہ، حتیٰ یہ سارے حقائق اسی طرح اترے ہیں۔ مثلا قرآن کریم، اللہ تعالیٰ نے نزول کیا جب قرآن کریم کا، اسی ترتیب سے قرآن اترا۔ قرآن کی جو مادی شکل ہمارے پاس ہے وہ حروف اور کتاب کی صورت میں ہے، لیکن وہ جو اس کی اعلی صورت ہے، لا یمسہ الا المطہرون، یا لوح محفوظ کی پر محفوظ ہے۔ خیر، یہ مسائل آ کے ہم پڑھیں گے، لیکن آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا عوالم اس ترتیب کے ساتھ ہیں۔ یہاں پہ اب ایک اور اہم نقطہ کہ اب جب ہم واپس جائیں گے تو جائیں گے بھی اسی طرح، مادے کے اوپر جب ہم ہوں گے تو اپنے مادی جسم کو ادھر ترک کر کے جائیں گے، کیونکہ عالم مثال میں عالم مادہ نہیں جا سکتا، ادھر شکل و شمائل اور صورت ہے۔ لہٰذا برزخ میں جب جائیں گے تو یہ جسم مادی یہ لباس کی طرح اتار کے اس دنیا میں جائیں گے۔ اس کا احترام کیوں اتنا پھر؟ اس کا اس لیے احترام ہے کہ روح کو اللہ نے پاکیزہ خلق کیا ہے، وہ مقدس ہے، وہ ایک برتر خلقت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے ساتھ چونکہ اس جسم کا تعلق رہا ہے، اس تعلق کی بنیاد پہ اللہ نے اس جسم کے بھی آداب رکھ دیے کہ اسے نلاؤ دھلاؤ، خوشبوؤں میں تم سمیٹو، اور اس کے بعد اٹھا کے پھر قبر میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ وَإِلَّا انسان اس جسم کو اتار کے اگلے جہان میں جائے گا۔ اس لیے موت کمال کا نام ہے، موت خوف زدہ ہونے کا نام نہیں ہے، ڈرنے کا نام نہیں ہے، موت تو کمال ہے۔ ہاں، ہم اس کے اوپر ہوتے ہیں کہ اس سے جو ہماری قربت تھی یا اس سے جو محبت ہے اس کی بنیاد پہ غم ایک الگ چیز ہے، وَإِلَّا موت ایک کمال کی چیز ہے۔ وہ عالم مادہ سے کمال حاصل کر کے عالم برزخ میں منتقل ہو رہے ہیں، جہاں صرف صورت اور شکل و شمائل ہیں۔ پھر اس کے بعد عالم قیامت میں ہم جائیں گے۔ یہ اب طول میں ہمارا اوپر سفر ہے، طول میں سفر ہے، لیکن اس سفر کے سارے آپ نے اس عالم مادہ میں رہتے ہوئے وسائل مہیا کرنے ہیں۔ اس لیے اس عالم میں کوئی بھی ہمیشہ نہیں ہے، کوئی بھی ہمیشہ نہیں ہے۔ اس جہان مادی میں بالآخر اس جسم نے رہ جانا ہے۔
یہ سورج اور چاند ستاروں کی حرکت سے ہی جسم بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ بہترین غذا کھاتے رہیں، صحت مند اپنے آپ کو رکھیں، آپ دیکھیں گے جسم بوسیدہ ہو رہا ہے۔ کیوں بوسیدہ ہو رہا ہے؟ یہ سورج اور زمانے کی حرکت، زمان اور مکان اللہ تعالیٰ نے مادی کے ساتھ ہیں زمان مکان، برزخ میں کوئی زمان مقام نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس ایک سفر ہے، صعود یہاں سے ہے اوپر کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے۔ یہ جب ہمارے لیے مطلب واضح ہو گیا تو ہم یہاں پہ پہنچیں گے، پھر نمونے دکھائی دینے چاہیے یا نہیں؟ اصولاً تو پھر ہمیں ان جہانوں کے نمونے اپنے وجود میں دکھائی دینے چاہیے۔ نمونے کیسے دکھائی دیں گے؟ عالم مادہ کے نمونے کوئی مشکل ہیں دیکھنا؟ وہ تو آسان ہے، اپنے جسم کو دیکھیں، گھر کے آس پاس امور کو دیکھیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مادی ہمارے پاس نمونے ہیں کہ اس کائنات سے ہم مادی کائنات سے تعلق رکھتے ہیں۔ عالم مثال کا نمونہ کیا ہے؟ گزشتہ درس میں بھی بیان ہوا۔ عالم مثال کے نمونے آج بھی آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں۔ جیسے شیشے میں تصویر، وزن ہوتا ہے، اس میں تصویر ہوتی ہے، یہ جسم مثالی ہے۔ خواب دیکھتے ہیں، خیال دیکھتے ہیں، یہ عالم برزخ کے نمونے ہیں آپ کے وجود کے اندر، ابھی منتقل نہیں ہوئے اس جہان میں، لیکن نمونہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا اس کا۔ لیکن جب آپ عقلی مطلب لیتے ہیں تو نہ مادہ ہوتا ہے، نہ صورت و شکل و شمائل اس میں ہوتی ہے۔ یہ عالم عقل و عالم قیامت کا نمونہ ہے۔ مثال، آپ باہر اپنے دیکھیں زندگی، آپ کے گھر کے آس پاس ایک درخت ہے، بالفرض آپ نے دروازے کے باہر ایک بڑا خوبصورت سا درخت ہے۔ یہ درخت جو باہر موجود ہے آپ کے وجود سے باہر ہے یا نہیں ہے؟ لکڑی کا اور پتے ہیں اس کے اوپر، مٹی کے اوپر ہے، زمین کے اوپر ہے، اپنی خصوصیات، مادی خصوصیات ہیں۔ آپ جو یہ مادی خصوصیات دکھا رہے ہیں، یہ کیا کہلائے گا؟ عالم مادہ، عالم مادہ کے نمونے۔ آپ اسے دیکھ کے، پانی دے کے واپس آ جاتے ہیں۔ آپ کا بھائی یا آپ کے گھر کا کوئی فرد کہتا ہے کہ اس درخت کو مثلا کاٹنے کے لیے جو گورنمنٹ انتظامیہ آئی تھی، آپ کے ذہن میں اس درخت کا نقشہ باقی ہے یا نہیں؟ وہ جو آپ کے ذہن میں اب درخت موجود ہے اور گفتگو کے دوران آپ اس کو ذہن میں تصور کر کے بار بار لا رہے ہیں، اس درخت کی لکڑی ہے یا نہیں ہے لکڑی؟ اس درخت کی مٹی ہے، اس کے ذرے ہیں، صورت ہے اس کی، لیکن مادی خصوصیات نہیں ہے، نہ گرم ہے نہ ٹھنڈا ہے، نہ اس کی لکڑی آپ کو محسوس اندر ہو رہی ہے اپنے وجود کے اندر، صرف اس کی صورت اور شکل و شمائل، لمبائی چوڑائی یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ بس یہ برزخ ہو گیا، اسے کہتے ہیں برزخی وجود، مثالی وجود۔ پھر میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، درخت ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے اوپر اگایا ہے تاکہ انسان اس سے استفادہ کر سکے۔ اب جب میں نے کلمہ درخت کہا ہے تو آپ کے ذہن میں کوئی خاص درخت بنا ہے یا صرف معنی ہے؟ صرف معنی ہے اس کا۔ یہ جو آپ نے تیسری دفعہ میں نے بولا ہے کلمہ، یہ ہے عالم عقل، عالم عقل کا نمونہ انسان کی، جسے آپ فلسفی زبان میں کہتے ہیں کلیات۔ کلیات عقل کا ایک نمونہ انسان کے اندر موجود ہے۔ اب آئیں انسان کے وجود میں۔ یہ تو میں نے عوالم کی آپ کی خدمت میں اس لیے سیر کرائی کہ ہم عوالم سے ایک رابطہ رکھتے ہوئے اللہ کی طرف جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں عوالم کے اندر خلق کیا ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، لہذا اپنے آپ کو پہچانیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانتے چلے جائیں گے۔ اب آپ اپنی ذات پہ غور کریں۔ آپ فی الحال ہیں عالم مادہ میں۔ یہاں پہ جو عرفاء کا کہنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جب شکم مادر میں چوتھے مہینے میں ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی روح کو خلق کرتا ہے، اسی جسم سے خلق کرتا ہے۔ یہ مطلب انشاءاللہ تفصیل سے آگے آئے گا۔ فلاسفہ بھی یہی کہتے ہیں، عرفاء بھی یہی کہتے ہیں۔ اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو مثلا بعض محدثین اختلاف کرتے ہیں اس مسئلے سے۔ بہرحال اقوال مختلف ہیں، میں آپ کی خدمت میں ابھی اس بحث کو یہاں پہ نہیں چھیڑنا چاہ رہا، لیکن ایک نمونہ آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندرون میں غور کرے۔ آپ جب اپنے اندرون میں غور کریں گے، اب میں ایک سوال ابھارتا ہوں تاکہ آپ تنہائی میں بیٹھ کے بہت غور کریں۔ خدا کی بارگاہ میں سب سے بہترین وقت انسان کے لیے دو اوقات ہیں،
احادیث میں بھی وارد ہوئے ہیں، قرآن کریم میں بھی ہے، اور یہ تجربے ہیں عرفاء کے جو کسی منزل پہ پہنچے ہیں۔ پہلا وقت ہے سحری کا وقت تا سورج نکلنے سے پہلے، طلوع شمس سے پہلے۔ اس سے قیمتی وقت اللہ نے خلق نہیں کیا۔ انسان کے 24 گھنٹے میں اس سے قیمتی وقت خلق نہیں کیا۔ امام رضا علیہ السلام سے ایک منقول روایت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے سفر کرنا چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نماز شب کے بغیر سفر کر لوں گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ نماز شب کے بغیر کہیں پہ بھی نہیں انسان پہنچ سکتا۔ سحری کے ٹائم اٹھیں۔ اساتذہ سے پوچھا گیا، جو بزرگان ہیں ہمارے سامنے بات سوال کیے، بعض اوقات ہوتا ہے جاب پیشہ لوگ ہیں یا کاروبار پیشہ ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں، جانا ہے تو وہ سحری کو اٹھیں تو پھر طلوع شمس سے پہلے تھوڑی دیر سونا ضروری ہے، وائلہ سارا دن ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو کون سے وقت کا انتخاب کریں، سحری کا یا فجر ہونے سے سورج نکلنے سے پہلے تک کا؟ دو میں سے ایک چھوڑنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ سحری کا وقت حاصل کرو، بے شک بات کا چھوڑ دو۔ سحری کا اتنا وقت قیمتی ہے۔ سحری کا وقت یہ ہے کہ انسان، اس کی مثال ابھی بھی میرے ذہن میں ہے کہ استاد بزرگوار جو یہاں پہ انہوں نے دی، کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شکاری ہے، وہ شکار کرنے کے لیے نکلا ہے، شکارگاہ کی طرف جا رہا ہے، پوری رات سفر کرتا ہے۔ جب وہ شکارگاہ پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں کہ فجر ہو گئی۔ سحری کا وقت کیا ہے؟ نکلا ہے شکارگاہ کے لیے۔ یہ حرکت ہے اللہ کی طرف، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف انسان کو بہت تیزی سے یہ ٹائم لے کے جاتا ہے جو سحری کا وقت ہے۔ سحری کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل رکھا ہے کہ ہر مخلوق کو بہترین نیند آتی ہے، سوائے چند، جیسے اٹھانے کے لیے مرغا موجود ہے، سوائے چند مخلوق کے اللہ تعالیٰ نے بالکل سناٹا، غافلین کے ذہنوں کی پر پردے اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ یہ جو پوری رات تماشا کرتے ہیں اور فضولیات اور لاہویات میں وقت گزارتے ہیں، یہ سحری کا وقت ہے، پردے پڑ جاتے ہیں ان کے اوپر۔ لہٰذا اس میں مقربین اٹھتے ہیں جو تقرب اللہ کا چاہتے ہیں، اس لیے سحری کا وقت ہے کہ نکلے وہ تلاش کے لیے، معارف کو شکار کرنے کے لیے نکلا ہے۔ اچھا، اب جب وہ نکلا ہے تو فجر جب ہوئی ہے تو چراگاہ پہ یعنی شکارگاہ پہ پہنچ گیا۔ جب فجر ہوئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شکار کی جگہ کے اوپر اب پہنچ چکا ہے۔ جب پہنچ گیا ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ اس نے شکار کرنا ہے یا نہیں؟ فوراً ٹائم بہت کم ہے شکار کرنے کا، 2 گھنٹے ہے، 1.5 گھنٹہ۔ سورج نکلنے سے پہلے تک شکار کرنے کا موقع ہے۔ جو دعا مانگنی ہے مانگ لے، جو اللہ سے مانگنے مانگ لے، جو توفیق مانگنی ہے مانگ لے، جو عمل مانگنے مانگ لے، وہ شکار کرنے کا وقت ہے فجر۔ اس لیے روایات میں آیا ہے کہ کراہت شدیدہ ہے، معتبر روایات میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص بین الطلوعین یعنی فجر کا وقت داخل ہونے سے لے کے سورج نکلنے سے پہلے تک سوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کا رزق ختم کر دیتا ہے، رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ کم سے کم اس معنوی رزق سے تو محروم ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہے شکار کا وقت، اس میں سمیٹنا ہے، وقت قلیل ہے، سمیٹنا ہے انسان نے۔ یہ ہمیں صعود اوپر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بس آپ نے بھی یہ نمونے دیکھیں، نمونوں پہ دقت کریں۔ لہٰذا اگر ٹکرا جائیں، یعنی یہ اوقات آپ اپنے وجود کے اوپر، ساری بحث اس کے اوپر تھی، وجود پہ دقت کریں۔ من عرف نفسہ عرف ربہ، اس کی تشریح آپ کے پاس مرحلہ با مرحلہ آتی رہے گی، مرحلہ با مرحلہ۔ معرفت اب اپنے غور کرنا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ کہاں سے شروع کریں؟ مادی جسم پہچاننا ہے، کیمسٹری پڑھیں، فزکس پڑھیں، بیالوجی پڑھیں، اس طرح کی دیگر نفسیات، علم نفسیات پڑھیں جا کے، یہ جسم آپ کو پہچاننا شروع کر دیں گے آپ۔ لیکن اگر آپ نے اپنی حقیقت کو جاننا ہے، سحری کے وقت اٹھیں، نماز ادا کریں، خاموشی کے ساتھ سر جھکا کے پوری توجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف کریں، مانگے اسے توفیق۔ اسی طریقے سے پوری توجہ اپنے باطن کی طرف کریں۔ باطن کی طرف انسان کرے گا تو چیزوں کو اپنے اندر بہت ساری پائے گا، یہاں سے اس کا سفر اندرونی شروع ہوتا ہے۔ یہ آپ ہمارے پاس اب اندرونی سیر ہے۔ عرفان کی حقیقت کیا ہے جو علامہ حسن زادہ عاملی اور ان کے اساتذہ نے
ذکر کیا، ہمارے یعنی عرفائے تشیع نے ذکر کی ہے عرفان کی حقیقت۔ حقیقت عرفان سب کے نزدیک ایک ہی ہے، وہ ہے کہ اللہ کی طرف خالص توجہ۔ لیکن یہ جو میں تعبیر آپ کے سامنے عرفان کی بیان کر رہا ہوں، یہ راستے کے اعتبار سے ہے، پہنچنے کے اعتبار سے اللہ تک۔ وہ کیا تعبیر ہے؟ وہ تعبیر یہ ہے اندرونی حرکت برپا کرنا۔ ہمارے اندر بہت ساری اندرونی حرکتیں، یعنی روح کی حرکت، نہ جسم کی حرکت۔ جسم پہ جو بندے حساس ہوتے ہیں وہ حقیقت میں مادی دنیا کی مخلوق ہیں، وہ اپنے تصورات کو اور اپنے وجود میں رشد نہیں کر سکے کہ مادہ سے نکل کے آئے عالم خیال تک۔ لہٰذا اپنے اندرون کے اوپر آپ انسان غور کریں۔ اندرون میں غور کرے گا تو اس کے لیے بہت سارے حقائق آہستہ آہستہ روشن ہوں گے، یعنی اپنے وجود کے اندر جھانک کے دیکھے تو اب یہاں سے حرکت کو پائے گا۔ کئی حرکتیں ہیں، ویسے حرکت شہوانی کہاں پہ ہوتی ہے؟ جسم کے اندر ہے، یا جسم کے توسل سے پورا کرتا ہے انسان۔ شہوت بالآخر انسان کے نفس کے اندر ہے۔ انسان کے اندر نفرت کہاں پہ ہے؟ وہ بھی روح کے اندر ہے۔ محبت کا ہے، روح کے اندر ہے۔ درد کا ہے، روح کے اندر ہے۔ خوشی کا ہے، روح کے اندر ہے۔ بس ان جتنی بھی حرکات ہیں، ان حرکتوں میں سب سے بہترین حرکت یہ عرفاء کے تجربات ہیں، یہ روایات کے حل الدین الا الحب، بہترین تحرک، بہترین اندرونی حرکت وہ محبت ہے۔ جس تیزی سے محبت انسان کو عروج پہ پہنچاتی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ سے محبت کرے، اسی طریقے سے جہانوں کو پڑھنا شروع کر دے گا۔ حرکات انسان کے وجود، اندرونی حرکات متعدد ہیں۔ بالفاظ دیگر انسان باہر مادی انسان بہت چھوٹا سا محدود سا انسان ہے، لیکن اندرونی انسان بہت وسیع انسان ہے، بہت وسیع۔ آپ نے یہاں پہ ملاحظہ کیا، اب ہماری گفتگو کے سارے جو مراحل ہیں وہ اندرون سے شروع ہوں گے۔ اب ہم عوالم پہ آہستہ آہستہ آئیں گے۔ عوالم کو آپ نے دیکھ لی، ہر عالم کا نمونہ انسان میں موجود ہے۔ عالم قیامت یعنی عالم عقل کا نمونہ عقلیات کلیات ہیں، عالم خیال کا نمونہ قوت خیال ہے، عالم مادہ کا نمونہ انسان ہے، یہ مادی جسم اور مادی تحرکات ہیں۔ بس آپ نے یہ جان لیا۔ اب ہم نے عرفانی جو سیر کرنی ہے وہ اندرون کی بنیاد پہ، یعنی اندر کو نشوونما دیں، اندرونی ارتقاء کریں، اندر ہمارے قوت آنی چاہیے۔ یہاں سے جب آپ آئیں گے تو اندرون تو ہمارا عالم مثال سے شروع ہوتا ہے، وہ تو مادی جسم سے نہیں ہے۔ جب آپ آئیں گے عالم مثال میں تو ادھر کہتے ہیں ایک جہان ہے جسے برزخ کہتے ہیں، وہ میرے اور آپ کے جسم و روح سے جدا ہے، وہ الگ سے جہان ہے۔ مرنے کے بعد اسی جہان میں جائیں گے، مرنے کے بعد اس جہان میں جائیں گے، لیکن ایک اس کا نمونہ میرے وجود کے اندر ہے، اسے کہتے ہیں قوت خیال۔ قوت وہم کہاں پہ ہے؟ قوت خیال اور وہم میں ایک فرق ہے، اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل اب بہت زیادہ آتی جائے گی۔ ابھی ہم انسان کے بڑے حصے اندرونی کر دیں گے، اندرونی حصوں پہ آئیں گے، کیونکہ یہ ہے آدم علیہ السلام سے تحقیقات ہو رہی ہیں، انبیاء علیہ السلام نے آ کے مطالب کھولے، امتوں کے اندر جو امانت دار مومنین تھے انہوں نے اگلی نسلوں تک یہ مطالب پہنچائے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی برکت سے یہ اپنے کمال تک پہنچ گئے۔ آہستہ آہستہ یہ سفر طے ہوا ہے۔ انسان کے جو وجود کے اندر کی دنیا ہے، آپ خیال کے اوپر غور کریں۔ البتہ یہ نہیں ہے کہ برزخ آپ کی جس جہان برزخ میں جانا ہے، عالم منفصل، مثال منفصل، قبر، یہ ایک جہان ہے، اس کا ایک نمونہ آپ کے پاس بھی ہے، اسے کہتے ہیں خیال متصل۔ منفصل یعنی جدا، متصل یعنی جڑا ہوا، وہ آپ کے نفس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں قوت خیال۔ ادھر قوت وہم کیا ہے؟ قوت وہم ہمارے پاس معنی ہے۔ بالفاظ دیگر انسان کے اندر اللہ نے ایک نفس رکھا ہے اور ایک نفس کی قوتیں رکھی ہیں۔ معرفت نفس کے اصل ترین پہلو یہی دو ہیں، نفس اور نفس کی قوتیں۔ جو اس کو جتنا گہرے طور پہ جان گیا وہ اتنا گہرے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کا مخلوق سے ربط کو جان لے گا۔ یہ سمجھانے کی حد تک تو بات آئے گی، لیکن یہ انسان کے غور و فکر پہ موقوف ہے، یعنی سارے کی ساری بات
اندرونی حرکت پہ ہے۔ بالفاظ دیگر اس دنیا میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں سب سے خوش قسمت ترین انسان وہ ہے، سب سے خوش قسمت ترین انسان کہ جس کو اللہ نے اس طریقے سے رکھا ہے کہ وہ دنیا کی ان متعدد کثرتوں میں مشغول ہی نہیں ہوتا۔ نہ اس نے گھومنے پھرنے جانا ہے، نہ اس کو کوئی لذات ہیں کہ جو کھینچ کے لے کے جا رہی ہیں، نہ دوستوں کی محفلیں جو اٹھا کے اسے لے کے جا رہی ہیں، نہ اس نے کوئی پڑھنے لکھنے کے لیے جانا ہے۔ وہ اپنے ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اندرونی سفر کرنا ہے اس نے، اس کے پاس سب سے زیادہ ٹائم ہے، اس کے پاس سب سے وسیع وقت ہے، اس نے فکر کرنا ہے، اس نے غور کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے اس کے اوپر، کیونکہ اندرونی تحرک اصل انسان ہے۔ یہ عالم مادہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ جسم تو اتر جائے گا، یہ تو قبر میں چلا جائے گا، یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ منہدم اور آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کو بھی بڑی ایک اچھی مثال سے بیان کیا، لیکن وہ مثال کسی اور مورد میں بیان کریں گے۔ ابھی آپ اندرون کی طرف آ جائیں۔ ہمارا عالم مثال سے تعلق کیا ہے؟ بس عالم مادہ سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ مادی۔ ہمارے اندرون کا تعلق کس سے ہے؟ اگر وہ معانی کی دنیا ہے، عالم قیامت سے۔ اگر صورت کی دنیا ہے تو کس سے ہے؟ عالم خیال سے۔ اس جملے کو بھی ذہن نشین کر لیں۔ ہمارے پاس روایات اور آیات کثیر ہیں جو عرفا کے نظریے کے مطابق۔ میں دوبارہ اس کا تکرار کرتا ہوں، آپ ان باتوں کو لکھیں اور بار بار سنتے رہیں۔ ہم خود بھی اسی طریقے سے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھانے میں کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ سن کے یہ چیزیں ایک یا اوپر نیچے ہو جائیں گی یا کچھ پکڑی جائیں گی، بقیہ رہ جائیں گی۔ بار بار اس کو سنیں، بار بار لکھیں، بار بار پڑھیں۔ مقالہ جات ہماری ویب سائٹ پہ متعدد اس موضوعات کے اوپر موجود ہیں، یا اساتذہ کی جو نوٹس ہیں وہ موجود ہیں، وہ بھی آپ کو بڑی مدد دیں گے۔ لیکن اس کو آپ حفظ کریں اور غور و فکر کریں۔ گزشتہ درس میں یہ مطلب قدر تفصیل سے گزر چکا ہے۔ اڑنے کے لیے، صعود، نیچے سے اوپر جانے کے لیے آپ کے پاس دو پر ہیں، فکر اور ذکر ہے۔ ذکر یعنی قلبی توجہ۔ ذکر سے مراد زبانی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں اور کرکٹ کا میچ دیکھتے رہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ یا گپ شپ دعوت میں لگا رہے ہیں، تسبیحیں گھمائے جا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعض لوگوں کی ہوتی ہے درس پڑھ رہے ہیں، درس کے دوران تسبیح بنائے کرتے ہوئے پھیرتے ہوئے اللہ اکبر یا کوئی ذکر، یہ ذکر نہیں ہے، لق لقائے لسانی ہے۔ اصل ذکر کیا ہے؟ کاملاً اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے۔ خلاصہ کلام ابھی آپ دیکھیں، مادے کے مقابلے میں مادی ہماری خصوصیات ہیں، اس کو بھی ہم پڑھیں گے عرفانی نقطہ نظر سے، بہت دلچسپ ہے اور سائنس کے بڑے قریب ہے۔ عرفا جو ہیں وہ کئی ہزار سال پرانے ہیں یا کئی صدیاں پرانے ہیں، اور سائنس ابھی کی ہے۔ آپ اس میں حیران ہوں گے کہ انہوں نے جو باتیں مادے کے بارے میں کی، سائنس آج اسے ثابت کر رہی ہے، اور حیران کن حد تک یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا امتزاج ہے۔ اندرون کی طرف آ جائیں۔ اگر صورت ہے تو صورت کا تعلق کس سے ہے؟ میرے ساتھ ابھی سے اسے تھوڑا سا یاد کر لیں۔ اگر صورت دکھائی دیتی ہے آپ کو، چاہے خواب میں چاہے خیال میں، اس صورت کا تعلق کس سے ہے؟ قوت خیال سے۔ شکل و صورت کا تعلق کس سے ہے؟ قوت خیال سے۔ اور جہاں پر بھی نہ مادہ ہے نہ شکل و صورت بنتی ہے، معنی ہے، فقط معنی، اس کا تعلق کس سے ہے؟ یا عقل سے یا وہم سے، یا عقل سے ہے یا وہم سے ہے۔ اس کو ایک قسم کا رٹا لگا لے فی الحال۔ مادے سے تعلق جسم کا ہی ہے بس، صحیح ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے، اگر صورت اور شکل کوئی دکھائی دیتی ہے ہمیں، بیداری میں بھی دکھائی دی جا سکتی ہے۔ یہ تو آپ کو اپنی زندگی میں بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا، آپ نے کوئی ڈرانی فلم دیکھی ہے تو اب آپ دن کے ٹائم لیٹنے لگے ہیں تو آپ کو اس طرح لگے گا کہ کوئی شیشے کے کاٹ کے پردہ ہٹا کے گولی مارنے والا آپ کو، صحیح۔ وہ انسان کو بیداری میں بھی انسان چیزیں دیکھتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی مثال سب سے بہترین، کیونکہ اسکولوں کالجوں سے تعلق انسان کا عموماً ہوتا ہی ہے، اس نے دیکھا ہوگا کہ بعض لڑکے بڑے انہماک سے استاد کا درس پڑھتے ہیں، اتنے انہماک سے بیٹھے ہوتے ہیں اور یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پلک بھی نہیں جھپکتی۔ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بیدار ہے لیکن ہے کسی اور جگہ پہ۔ استاد اس کے سامنے سے یوں چل کے آتا ہے، سیدھا کتاب اٹھاتا ہے، زور سے سر پہ مارتا ہے، اسے تب استاد نظر آتا ہے۔
پھر استاد اس سے پوچھتا ہے کیا کر رہے تھے، کہتا ہے وہ سبق پڑھ رہا تھا۔ استاد پوچھ لے کہ پڑھا کیا تھا، اب اسے بالکل ہی نہیں سمجھ آئے گا۔ یہ بیانی اس کا مطلب ہے آنکھیں کھلی ہوں تو تب بھی صورت بنتی ہے اس کے سامنے، تصویر کشی ہوتی ہے۔ بس صورت کا تعلق کس سے ہے؟ یعنی مثالی صورت ہوگی۔ اگر صورت ہے اور مادہ نظر آ رہا ہے یا مادی جہان ہے، صورت ہے مادہ نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ قوت خیال۔ یہ کیا ہے؟ قوت خیال۔ اور اسی طرح کی ایک ہے عالم برزخ۔ عالم برزخ میں سارے حقائق ہیں۔ اگر عالم برزخ کے حقائق کوئی دیکھ لے، اسے کہتے ہیں کہ اس کے چشم برزخی ہے، اور اس کو ادھر کچھ نہیں نظر آئے گا قوت خیال میں۔ بہرحال ابھی آپ اس کو پہلے حفظ کریں، یاد کریں۔ صورت اگر بنتی ہے یا فلم کوئی چلتی ہے یا کوئی ڈرامہ اندر دیکھتے ہیں یا کوئی واقعہ آپ کو دکھائی دیتا ہے، یہ سارا کون کر رہا ہے؟ اس کا تعلق کس سے ہے؟ قوت خیال متصل سے، نہ کہ وہ برزخی حقائق سے، قوت خیال متصل سے۔ اگر نہ مادہ ہو نہ صورت ہو، فقط معنی ہو، اس کا کس سے تعلق ہے؟ دو میں سے ایک، یا عالم عقل سے ہے یا وہم سے۔ وہم کے بارے میں نے خود جو استاد سے سوال کیا، کیونکہ خیال کے دائرے میں تو نہیں ہے وہم سے معنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ خیال اور عقل کے درمیان وہم ہوتی ہے۔ خیال اور عقل کے درمیان انسان کے اندر، حقائق کے اندر صرف یہ چار عالم ہیں، عالم وہم کوئی نہیں ہے، وہ انسان کے وجود کے اندر ہے۔ صحیح؟ خیال اور عقل کے درمیان، اسی لیے اس کا ہے معنی۔ یہ مطلب جب حل ہو گیا، اب آخری مطلب، کیونکہ آپ کو یہاں پہ یہ پتہ لگ گیا عوالم کتنے ہیں، اور یہ بھی پتہ لگ گیا عالم مثال سے انسان کا تعلق کیسا ہے، اندرونی سارا تعلق ہی ہمارا قوت خیال سے ہے۔ درست؟ اب قوت خیال کیا کرتی ہے؟ ایک دفعہ قوت خیال قوس نزولی سے مطلب لیتی ہے، اور ایک دفعہ قوت خیال قوس صعودی سے مطلب لیتی ہے۔ یہ کل عرفانی اصطلاح ہو گئی، غور کریں گے تو ابھی سمجھ آنا چاہیے، لیکن میں آپ کے سامنے تھوڑی سی تشریح دے دیتا ہوں جو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ ایک دفعہ یہی کیا ہوتا ہے، قوت خیال صورت بنا رہی ہے، لیکن قوس نزولی کے طرف سے معنی جو آ رہا ہے اس کی صورت گری کر رہی ہے، اور ایک دفعہ جو حس اور مادہ اس کو پہنچا رہا ہے اس کی صورت کشی کر رہی ہے۔ یہ آپ کہیں گے قوس نزولی، قوس صعودی، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ آپ اس کے عادی ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کو میں تھوڑی تشریح سے بیان کرتا ہوں۔ ہم نے کہا نا عالم عقل ہے، عالم قیامت، ادھر کیا ہے؟ نہ مادہ ہے نہ صورت۔ اس کی ایک مخلوق کا نام میں نے بتایا، وہ کیا تھا؟ کیونکہ جہان ہے تو مخلوق بھی ہوگی نا، ملائکہ، فرشتے۔ فرشتے انسان کی اس کائنات کی اللہ تعالیٰ یا تمام جہانوں کی اللہ تعالیٰ جو تدبیر کر رہا ہے وہ فرشتوں سے کر رہا ہے، اور فرشتوں کی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن ذوات کو خلق کیا ہے وہ اولیاء اللہ ہیں، انبیاء و ائمہ علیہم السلام۔ یہ انشاءاللہ آگے آئے گا، کیونکہ عرفان پھر آگے بشر کی طاقت کو عرفان بیان کرتا ہے، لیکن ہم جیسے نہیں ہیں وہ بشر۔ وہ بشر جو ہے نا، انا بشر مثلکم، ہاں اس ایک جانب سے دیکھیں تو بشر ہے، لیکن جب وہ اس کے ارتقاء اور کمال کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ فرشتوں سے بھی آگے ہے، وہ انشاءاللہ آگے مطلب آئے گا۔ لیکن سب مخلوق کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ تدبیر فرشتوں سے۔ فرشتوں کا حقیقت میں تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عالم قیامت کے ساتھ ہے، درست ہے؟ عالم قیامت کے ساتھ ہے۔ انسان کی روح بھی اسی طرح اوپر سے نیچے ہے، وہ عالم قیامت سے بھی تعلق ہے، اس نے تعلق قائم کرنا ہے، اس نے عالم برزخ سے بھی تعلق قائم کرنا ہے۔ ابھی عالم مادہ کے ساتھ تعلق قائم کیا ہوا ہے، عالم مادہ سے تعلق ٹوٹ جائے گا، عالم برزخ میں مقید ہو جائے گا، عالم برزخ سے ٹوٹ جائے گا، پھر عالم قیامت میں ہو جائے گا۔ یہ انسان کا، پھر عالم قیامت میں آگے عالم الہ میں انسان جا سکتا ہے، لیکن فرشتہ نہیں، وہ ہے مقام لا یقف، ہے محدود، ہے مخلوق، لیکن اب ارتقاء کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہی آگے جاتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام تمام مخلوقات میں سب سے آگے اس طور پہ پائے جاتے ہیں۔ بہرحال ابھی آپ آئیں، ہم اپنے اندرون کو قوت خیال کے اعتبار سے پہلے منظم کریں، پھر ہمیں یہ مطالب سمجھ آئیں گے۔ اگر ان کو، کیونکہ سمجھنا ایک دنیا ہے، اور اپنے نفس کے اندر ارتقاء قائم کر کے نفسانی طور پہ جھانک کے دیکھنا ایک الگ دنیا ہے۔
جسے کشف و شہود کہتے ہیں۔ ابھی آپ کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا مکاشفہ کسے کہتے ہیں، چند منٹ صرف اس کے اوپر میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، بقیہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا۔ ایک دفعہ ملائکہ کی طرف سے انسان کو ودیت کیے جاتے ہیں، چند معانی عطا کیے جاتے ہیں، درست ہے؟ یعنی فرشتوں نے انسان کے ذہن میں ڈال دیے، فرشتوں نے انسانی عقل تک پہنچا دیے، درست؟ اچھا، وہ جب معنی اترتا ہے، وہ معنی جب اترتا ہے انسان کے پاس، اس کی روح سے تعلق قائم کرتا ہے، قوت خیال پکڑ کے اس کو تصویر بنا دیتی ہے۔ قوت خیال کیا کرتی ہے؟ اس کو ایک پورا واقعہ بنا دیتی ہے۔ یہ عالم نزول سے آنے والا ہے۔ اچھا، پھر جب وہ صورت واقعہ بنا دیتی ہے تو ہمیں نظر کیسے آتا ہے؟ یا بیداری میں نظر آئے گا یا خواب میں، یعنی خیال میں نظر آئے گا یا خواب میں نظر آئے گا، درست ہے؟ ایک دفعہ قوس صعود کی طرف سے آتا ہے، یعنی اس دنیا میں جو آپ نے کام کیے ہیں یا اس دنیا میں حواس کو استعمال کیا ہے، یہ حواس سے خمسہ کے ذریعے سے آپ کے نفس کے اندر صورت منتقل ہوتی ہے، اور قوت خیال پھر اس کو بڑھ کر کئی رنگ دیتی ہے، کئی صورتیں بناتی ہے اور پورا ایک واقعہ تشکیل دے دیتی ہے۔ اگر قوس صعود کی طرف سے جائے اور عقل خیال جو ہے اس کو تصویر گری کرے، صورت کشی کرے، واقعات کرے، اس کو کہتے ہیں اضغاث الاحلام، جھوٹے خواب۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ جھوٹے خواب۔ یہ سچے نہیں ہوتے۔ مثلا کسی سے آپ کی لڑائی ہو گئی یا کسی کا بڑا غصہ غضب آپ نے اندر قابو کیا، صحیح نا، گواریاں ہو جاتی ہیں۔ اب جب آپ سوئیں گے یا تو وہ آپ کو بڑی بری حالت میں نظر آئے گا، یا بڑی ظالمانہ حالت میں نظر آئے گا، یا بڑی قبیح حالت میں نظر آئے گا۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ میری قوت خیال نے دھوکہ دیا ہے، صحیح ہے؟ یہ جو اس کے ساتھ میری دشمنی تھی، دشمنی ایک معنی ہے، اس معنی کو اس نے پکڑ کے واقعہ بنا کے پیش کر دیا، سارا جھوٹ ہے۔ ایک دفعہ عالم عقل کی طرف سے آتا ہے۔ عالم عقل کی طرف سے جب آتی ہیں معنی، وہ دو طرح سے ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح ہوتے ہیں؟ دو طرح سے۔ یہ کل خواب ہمارے تین ہی ہیں، تین قسم کے خواب ہیں۔ کل خواب ہمارے کتنے؟ تین قسم کے۔ جب وہ عالم عقل کی طرف سے ودیت کیا جاتا ہے، عطا کیا جاتا ہے وہ معنی انسانی روح کو، ایک دفعہ اس کی تصویر کشی قوت خیال عین اس کے مطابق بناتی ہے جو خارج میں اس کے نفس سے باہر واقعہ یا حادثہ رونما ہونا ہے۔ یہ تعبیر کا محتاج نہیں ہے، اس کے لیے کوئی معبر نہیں چاہیے، اس کے لیے کوئی تعبیر کرنے والا، خوابوں کی تعبیر پوچھتے ہیں نا لوگ، اس کے لیے کوئی تعبیر نہیں چاہیے۔ لیکن ایک دفعہ عقل ایک معنی دے دیتی ہے، وہی عالم عقل سے آیا انسان کے پاس، انسانی عقل کو عطا ہوا، اور جو انسانی عقل کو عطا ہوا تو سورج نے آ کے، قوت خیال نے آ کے اس کی صورت بنا دی، واقعہ بنا دیا۔ اب وہ جو واقعہ ہے وہ باہر کی دنیا سے نہیں ہے، مطابقت نہیں رکھتا، لیکن اس معنی سے خصوصی تعلق رکھتا ہے، کیونکہ ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں قوت خیال کبھی کوئی ایسی چیز نہیں بناتی، تصویر کشی نہیں کرتی جو اس معنی سے مربوط نہ ہو، وہ مربوط طور پہ بناتی ہے۔ لیکن ہمیں تو اب وہ واقعہ دکھائی دے رہا ہے، اس واقعے کے ماوراء پیچھے کوئی معنی ہے یا نہیں؟ کیونکہ عقل کو جو معنی ملتا ہے وہ جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا، عقل کو جو معنی ملے وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ لیکن اب جو خیال نے اس کا واقعہ اور صورت بنا دیا وہ کاذب ہے یا نہیں؟ وہ تو کاذب ہے۔ اگر بالکل عین مطابق ہو وہ تو الگ ہے، تعبیر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بہت قلیل ہوتا ہے، بہت ہی قلیل، شاذ و نادر ہیں ایسے خواب۔ اکثر کیا ہوتے ہیں؟ وہ اضغاث الاحلام ہیں، ادھر سے جو ہمیں زندگی میں واقعات ملے ہیں، کسی نے پر کھانا معدہ ڈبل کر کے کھا لیا ہے، معدہ اللہ نے دیا تھا ایک ہاتھ جتنا اور اس نے کھا لیا مثال کے ایک دیگچے جتنا، تو اب تو اسے خواب ہی پھر آئیں گے، کیونکہ وہ اس نے چل پھر کے تو ہضم نہیں کیا، تو اب وہ سو کے ہی اللہ تعالیٰ ہضم کرائے گا، ورنہ زندہ نہیں رہے گا انسان۔ تو یہ جو خواب ہیں یہ اضغاث الاحلام ہیں، اس کی تو کوئی وقت نہیں ہے۔ لیکن ایک خواب کس طرح آتے ہیں؟ قوت خیال اسے کیا کرتی ہے؟ وہ معنی حقائق کی دنیا سے اسے عطا کیے گئے ہیں، حقائق کی دنیا سے، لیکن معنی اگر بے عینی ہی ہو، صورت کشی قوت خیال نے ایسی کی جو واقعاً ادھر ہونا ہے، یہ تعبیر کا محتاج
نہیں ہے۔ لیکن اگر معنی ہو اوپر سے آیا ہو جو ودیت کیا ہو، لیکن خیال نے آ کے اپنے مطابق جو اس سے سازگار معنی تھا ایک تصویر کشی کر دی، یہاں پہ تعبیر کی ضرورت ہے۔ تعبیر وہ کر سکتا ہے کہ جو خواب کی نوعیت جان کے معنی کو پہچان لے، وَإِلَّا یہ تعبیر نہیں ہو سکتی۔ جو خواب کی نوعیت کو جان کے معنی، مثلا بعض تعبیرات میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں، ابن سیرین کی کتاب چھپ چکی ہے، بڑے ایک پاکیزہ تابی تھے۔ وہ اپنے آپ کو رات کی تنہائی میں ایک خیمے کے اندر اس وقت خاتون سے بچانے میں کامیاب ہو گئے کہ جب خاتون پوری کشش سے اس کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور اس کے وجود کے اوپر شہوات کا بھرپور غلبہ بھی طاری تھا، لیکن اپنے نفس کو بچا لیا۔ اس کی بنیاد پہ اللہ نے انہیں یہ قوت عنایت فرمائی۔ لہذا تعبیر، معبر کی ضرورت ہے۔ معبر کرے گا، کیا کرے گا؟ وہ اس واقعے کو سنے گا، سن کے اس کے ماورا معنی اس کے سامنے بیان کر دے گا۔ درست ہے؟ اچھا، کیسے وہ معنی بیان کرے گا؟ بعض مثالیں، اگر پانی بہہ رہا ہو، وہ خواب میں دیکھتا ہے پانی بہہ رہا ہے اور یہ نہار ہے، یا پانی بہہ رہا ہے اور یہ پی رہا ہے، اسے علم سے تعبیر کیا گیا، اسے علم سے تعبیر کیا، یعنی یہ وسیع علم اس کو عطا ہوگا۔ اس طرح اور بہت ساری علامتیں ہیں اس کی۔ بہرحال ہم قرآن کریم سے اسے سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم اگلے درس میں آیت سے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ صرف ابھی اشارہ کر دوں کیونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے ہمارا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اپنے بیٹے کو وہ ذبح کر رہے ہیں۔ یہ اوپر سے اللہ کی طرف سے انہیں معنی روح کے اندر عنایت کیا گیا تھا یا نہیں؟ لہذا عالم عقل کا معنی ہے، قوت خیال نے اس کی تصویر کشی ہے اس کے مطابق کی جو باہر آنا ہے، اور وہی حادثہ ہوا یا نہیں؟ وہی واقعہ ہوا۔ بیٹے کو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ حکم دیا ہے، ماذا ترى فانظر، آپ کی کیا رائے ہے، دقت کرو۔ تو بیٹے نے کہا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا پورا کریں، آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے۔ لہذا جیسا دیکھا ویسا انہوں نے کیا۔ یہ تعبیر کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن ایک اور واقعہ جو قرآن نے ذکر کیا، یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر نے خواب دیکھا، پتلی گائیں موٹی گایوں کو کھا جاتی ہیں، صحیح ہے؟ اب وہ ہڑبڑا کے اٹھ گیا۔ اس نے منجمین جو اس کے دربار میں سارے تھے، وہ بڑے ماہر منجمین ہوتے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کی خبر ان کے آنے سے پہلے دے دے فرعون کو، جو ابراہیم سے پہلے نمرود کو خبر دے دے، کتنے ماہر ہوں گے؟ ان کی تو عقل جواب دے گی کہ ہے کیا، پتلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ تو کہا کہ نہ، یہ ازغاز الاحلام ہے، صحیح ہے؟ زغز احلام یعنی حلم کہتے ہیں خوابوں کو، یا کہتے ہیں یہ آپ کے فاسد خواب ہیں، کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ اسے مطمئن نہیں ہوتا تھا وہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام تک رسائی ہو گئی، وہ واقعہ آپ جانتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جب سنا تو کہا کہ خوشحالی کے 7 سال ہیں اور پھر قحط کے 7 سال ہے۔ یہ وہ حقیقی معنی تھا جو اسے عنایت ہوا۔ اچھا، اسی طریقے سے 2 قیدیوں کا تذکرہ جیل کے اندر، دونوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے دیکھا کہ وہ بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے دوبارہ، اور ایک نے کیا دیکھا، سر کے اوپر کوئی اس نے برتن اٹھایا، اس برتن پہ کوے میں چونچے مار کے کچھ کھا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے ایک کو کہا کہ تم آپ بھی آزاد ہوگے، اور دوسرے کو تم بھی آزاد ہوگے، دونوں آزاد ہوگے۔ پہلے کو کہا آزاد ہوگے، دوبارہ اسی کام میں تم لگ جاؤ گے۔ اس کی تعبیر اسے بتائی، اس کے پیچھے معنی بتایا کہ تم خوشحال ہو جاؤ گے، خوشحال زندگی بسر کرو گے، دوبارہ مرفہ زندگی بسر کرو گے، یہ وہ معنی تھا۔ اس کو جو بتایا کہا تم بھی آزاد ہوگے، لیکن تم تختے دار کے اوپر لٹکائے جاؤ گے، اور تمہارے سر پہ چونچے مار مار کے پرندے تمہارا مغز کھائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ انکار منکر ہو گیا، نہیں میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ لیکن وہ انہوں نے معنی بتا دیا۔ تعویل الحدیث، تعویل الرؤیا، حقائق خواب کے بتائے۔ یہ ہمارے پاس قوت خیال کیا تھا کہ قوت خیال اس طریقے سے انسان کے سامنے چیزوں کو لے کے آتی ہے۔ لہذا حقائق کی دنیا اپنی جگہ موجود ہیں، اس کا ایک عالم برزخ کے اعتبار سے ایک تصویر کشی ہے، اور ایک عالم عقل کے اعتبار سے ہے۔ قوت خیال کا کام یہی ہے کہ وہ صورت گری کرے۔ انشاءاللہ یہاں پہ اب ہم دیکھیں گے تمثلات کی بحث پڑھیں گے، کیونکہ انہی امور کو تمثلات سے بھی
تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ انسان مشاہدات کرتا ہے۔ ہمارا انشاءاللہ اگلا موضوع ہی یہ ہوگا، انسانی مشاہدات اور قوت خیال کا اس میں تعلق۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔